اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم۔ انتہائی مسرت کی بات ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہمیں میسر ہوا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں، برکتیں مزید انسان پر برستی ہیں، اور انسان ایک سرخوشی کے عالم میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ کیوں نہ اسے خوشی محسوس ہو، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں سرکار کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا، اور وہ قرآن جو ہم سب کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اور اللہ نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جہاں قرآن مجید نازل ہوا اور اللہ نے اس کی فضیلت کا بیان کیا، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسن علیہ السلام کی بھی ولادت باسعادت ہوئی۔ امام حسن کون؟ امام حسن وہ امام حسن جن کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسن جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جس نے حسن سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ کون امام حسن؟ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پرورش پائی جنہوں نے۔ کون امام حسن؟ جو رسول کے دوش مبارک پر سوار ہوتے تھے، رسول جن کا چہرہ چومتے تھے، جن کا منہ چومتے تھے۔ تو ہم سب اہل ایمان کے لیے مسرت کا باعث مزید اس صورت سے بھی ہے کہ ہمارے رسول کے نواسے جنہیں جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا گیا، اس ماہ مبارک رمضان میں، 15 ماہ مبارک رمضان میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ مومنین یا محبان اہل بیت یا عاشقان رسول اور آل رسول اس ماہ مبارک رمضان میں اس سلسلے سے مسرت کا اظہار نہ کریں؟ یقیناً ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم نواسے رسول کے لیے اظہار محبت پیش کریں، اظہار عقیدت پیش کریں، اور ان کی ولادت باسعادت کے پر مسرت موقع پر ہم ان کے لیے تعریف و توصیفی کلمات اپنے اپنے ظرف کے مطابق، اپنے اپنے علم کے مطابق پیش کریں ان کی خدمت میں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم بارگاہ محمد والے محمد میں پیش کرتے ہیں، چاہے وہ نثر کی صورت میں ہو، چاہے وہ شاعری کی صورت میں ہو، ہمارے لیے دونوں جہان میں ترقی کا باعث ہوتا ہے، دونوں جہان میں کامیابی کی دلیل ہوتا ہے۔ تو حضور والا یہ مسرت سے بھرا ہوا موقع، یہ پر مسرت ماحول، ہم نے اس صورت سے اور اس مسرت کو اضافہ دیا، اس مسرت کو بڑھانے کی کوشش کی کہ ہم نے ایک محفل مقاصدہ کا انعقاد کرنا چاہا۔ یہ محفل مقاصدہ آن لائن آل انڈیا محفل مقاصدہ ہے جو بعنوان جشن امام حسن ہے۔ اس کے سرپرست ہیں جناب ڈاکٹر رضی امروہوی صاحب، اور کنوینر ہیں جناب محمد عادل فراز صاحب، اور اس کے نشر کرنے والے ہیں GNK گروپ کے جناب غلام نبی کمار صاحب، جو اردو ادب کے ایک نامور شخصیت ہیں، ایک اسکالر ہیں۔ اکثر و بیشتر اردو رسائل و جرائد میں ان کی کاوشیں، ان کی تحریریں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ یوٹیوب پر بھی انہوں نے ایک چینل قائم کیا ہے، ایک چینل چلایا ہے، جس سلسلے سے ادب کے سلسلے سے جس میں پر وہ بہت ہی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام بھی وہی نشر کر رہے ہیں۔ تو حضرات، اس پر مسرت موقع پر میں ایک مرتبہ جناب ڈاکٹر رضی امروہوی صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، محمد عادل فراز کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً غلام نبی کمار کو مبارکباد اس سلسلے سے پیش کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کے نشر کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے انہوں نے۔ یہ وہ پروگرام ہے حضور والا جس کی صدارت فرما رہے ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبۂ دینیات کے اسسٹنٹ پروفیسر عالی جناب ڈاکٹر مولانا اصغر اعجاز قائمی جلال پوری، جو خطابت کی دنیا میں بھی منفرد مقام رکھتے ہیں، اور شاعری کی دنیا میں بھی ان کی پہچان میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسا شخص یا مجھ جیسا طالب علم الفاظ میں ان کی تعریف و توصیف بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ جب آپ ان کی شاعری سنیں گے آپ بخوبی اندازہ لگا لیں گے کہ وہ کس نہج کی، کس معیار کی شاعری فرماتے ہیں۔ خصوصاً قصیدہ نگاری ان کا میدان ہے،
قصیدے کی جو لوازمات ہیں ان کو نبھانا اور عصر حاضر میں نبھانا انتہائی مشکل کام ہے شعراء کرام کے لیے بھی، لیکن یہ خاصہ جناب ڈاکٹر اصغر اعجاز قائم جلال پوری صاحب کا ہے کہ وہ قصائد کی دنیا میں بھی ایک اپنی پہچان آپ رکھتے ہیں۔ حضرات والا، یہ وہ پروگرام ہے جو انتہائی خوبصورت طریقے سے آگے بڑھے گا۔ اس میں نعت سرور کونین پیش کریں گے نوجوان سوز خاں، نوجوان مدح خاں عظیم شمس آبادی، اور اس میں ہندوستان کے مختلف مقامات سے شعراء کرام نے امام حسن کے سلسلے سے اپنے قصائد بھیجے ہیں، اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے بارگاہ امام حسن علیہ السلام میں۔ اس میں جو چند ایک نام ہیں وہ اس طرح سے ہیں: محترم ذوالفقار نقوی جن کا تعلق کشمیر کی سرزمین سے ہے، شیبان قادری جو امروہہ سے تعلق رکھتے ہیں اور نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر ہیں، احسن شکارپوری شکارپور ضلع بلند شہر کے استاد شاعر ہیں، دہلی میں مقیم ہیں اور مرثیہ نگاری میں ان کی ایک پہچان ہے اور اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے بعد عظیم شمس آبادی، ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ وہ نعت سرور کونین پیش کریں گے، منقبتی امام حسن بھی پیش کریں گے۔ مولانا اصغر اعجاز قائمی صاحب جو اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں۔ جوہر نقوی، آپ کا تعلق شکارپور سے ہے اور جواں سال شعراء میں اپنی ایک پہچان ان کی ہے۔ فیضی امروہوی نہایت ہی مترنم شاعر ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، شاعر ابن شاعر ہیں، اور آپ کے والد کا نام جناب لیاقت امروہوی صاحب ہے جو امروہہ کی سرزمین کے ایک بہترین شاعر ہیں، بہترین لب و لہجے کے شاعر ہیں۔ جناب ڈاکٹر لاڈلے رہبر صاحب جو اردو ادب کے خصوصاً منقبت نگاری کے میدان میں ایک بڑا نام ہے، جناب ڈاکٹر لاڈلے رہبر صاحب کا۔ ڈاکٹر عرفان جمالی علی گڑھ کی سرزمین سے آپ وابستہ ہیں اور ایک بہترین لب و لہجے کے شاعر ہیں، بہترین ترنم کے مالک ہیں۔ جہاں ادب کی انجمنیں سجتی ہیں، چاہے وہ غزل کی انجمن ہو، غزل کی محفل ہو، منقبت کی محفل ہو، علی گڑھ اور بیرون علی گڑھ ان کی موجودگی ضروری سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر رضی امروہوی جو آج کی محفل کے، آج کے اس آل انڈیا آن لائن پروگرام کے سرپرست ہیں، طنز و مزاح کے بہترین شاعر، لیکن جب منقبت نگاری میں انہوں نے قدم رکھا تو اس انداز سے رکھا کہ اس میں بھی اپنا ایک مقام حاصل کیا، اور آج کل وہ علی گڑھ کی جو ادبی نشستیں ہیں یا علی گڑھ سے باہر کی جو ادبی نشستیں ہیں، مختلف مقامات میں جو ہندوستان میں نشستیں ہو رہی ہیں، خصوصاً منقبتی نشستیں، اس میں ان کی موجودگی ضرور ہوتی ہے اور بڑی پذیرائی ان کی ہوتی ہے، بڑے بہترین انداز کے وہ شعر کہتے ہیں۔ اس کے بعد پیام امروہوی، ایک بہترین شاعر جو اپنی شاعری میں ایک ایسا پیام دیتے ہیں جو اتحاد کا پیام ہوتا ہے، محبت کا پیام ہوتا ہے، یگانگی کا پیام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے شعراء کرام ہیں جو ابھی فہرست میں شامل ہوں گے۔ میں آپ سے مختصر عرض کروں کہ یہ وہ پروگرام ہے جو ہم سب کے لیے ایک ثواب کا باعث بھی ہے، اور ہم سب کے لیے ہمیں اس میں یہ چیز بھی دیکھنے کو ملے گی کہ ہر شاعر اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے لب و لہجے کی انفرادیت لیے ہوئے بارگاہ امام حسن میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرے گا۔ میں 4 مصروں کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کرنے کی جانب بڑھوں گا۔ 4 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں کہ طفل نو ایک بسط شان لیے بیٹھی ہیں، طفل نو ایک بسط شان لیے بیٹھی ہیں، دین اسلام کا عنوان لیے بیٹھی ہیں، دین اسلام کا عنوان لیے بیٹھی ہیں، سر جھکائے ہوئے گویا کہ تلاوت کے لیے، سر جھکائے ہوئے گویا کہ تلاوت کے لیے فاطمہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہیں۔ تمام حضرات کو ولادت امام حسن علیہ السلام بہت بہت مبارک۔